سورۃ الانعام کی آیت نمبر 37۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه اور کبھی یہ لوگ کہتے ہیں کیوں نہیں اتاری جاتی اس پر کوئی آیت اس کے پروردگار کی طرف سے۔ قل ان اللہ قادر، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ بے شک اللہ قادر ہے علی ان ینزل آیہ کہ وہ اتارے تمہاری منہ مانگی نشانی، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن یہ اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ اور زمین پہ کوئی چلنے والا جاندار ایسا نہیں، وَلَا طَائِرٌ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ نہ کوئی پرندہ جو اپنے دو پروں سے اڑتا ہو، الا امم امثالکم مگر وہ بھی تمہاری طرح امتیں ہیں، ما فرطنا فی الکتاب من شیء ہم نے لکھنے میں کچھ بھی کمی نہیں کی، ثم الی ربہم یحشرون پھر یہ سب کے سب اپنے رب کے سامنے جمع کیے جائیں گے۔ ان آیات مبارکہ میں سے پہلی آیت مبارکہ میں کفار کے ایک مطالبے کا جواب ہے، اور دوسری آیت مبارکہ میں اللہ کی توحید اور عقیدہ آخرت کا ذکر ہے۔ ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے بے شمار معجزات اور نشانیاں عطا کی، بے شمار، اور آپ علیہ السلام کی نشانیاں اور معجزات سارے انبیاء علیہ السلام سے تعداد میں بھی زیادہ تھے، کوالٹی میں بھی اعلیٰ تھے۔ آپ علیہ السلام کے معجزات ایسے بھی ہیں جو آج بھی زندہ اور جاوید موجود ہیں، جن میں بالخصوص قرآن کریم کا معجزہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا ایسا معجزہ ہے جو آج بھی زندہ ہے۔ اس کے باوجود کافر یہ مطالبے کرتے کہ جو ہم کہتے ہیں وہ اتارا جائے، جو ہم کہتے ہیں وہ نشانی پیش کی جائے۔ ایسی بھی بہت ساریاں پیش کر دی گئی تھی، لیکن ان کی نشانیاں کیا تھیں؟ 15ویں پارے میں اللہ پاک نے اور قرآن کریم میں دوسری جگہ بیان کیا ہے
یہ کہتے ہیں جی اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو یہ جو مکہ ہے بڑا چٹیل خشک پہاڑوں والا شہر ہے، تو اس کے پہاڑ دور دور ہو جائیں اور یہاں فصلیں ہو گئے، یہاں نہریں چلے، یہاں سبزہ ہو۔ کبھی کہتے ہیں جی اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو آپ ایسا کریں کہ ہمارے لیے کچھ نہیں، اپنے لیے اپنا گھر سونے کا بنا دیں، یعنی اس قسم کے بالکل بےہودہ مطالبے۔ اور پھر جب یہ پورے نہیں کیے جانے تو کہنا جی کوئی آیت آتی نہیں ہے، کوئی نشانی نہیں، کوئی معجزہ نہیں، ان پہ کیوں نہیں کوئی نشانی اتاری جاتی؟ پہلے نبیوں کی امتوں نے ان سے مطالبہ کیا، کسی نے کہا اونٹنی آ جائے پہاڑ سے، اللہ کے نبی نے دعا کی، پہاڑ سے اونٹنی آ گئی۔ کسی نے دسترخوان مانگا، آسمان سے دسترخوان آ گیا۔ ہم ان سے مطالبے کرتے ہیں، یہ کیوں نہیں اتاری جاتی؟ تو اللہ پاک نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بتائیے، ان کو سمجھائیے کہ یہ بھی تمہارے اوپر اللہ کی شفقت اور مہربانی ہے۔ اللہ پاک تو قادر ہے، ان اللہ قادر علی ان ینزل آیہ، اللہ کو پوری قدرت حاصل ہے کہ وہ کوئی بھی نشانی اتار سکتا ہے۔ کہیے بے شک اللہ پاک اس پہ پوری قدرت رکھتے ہیں، وہ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے جیسا چاہے جیسی نشانی مانگے وہ دینے پر عطا کرنے پر قادر ہے۔ لیکن تمہارے اوپر اللہ کی شفقت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی نشانی آ جاتی ہے، جب منہ مانگا معجزہ مل جاتا ہے، جب خود مطالبہ کی ہوئی نشانی اللہ پاک عطا فرما دیتے ہیں، پھر نہ ماننے والے کو چھوڑا نہیں جاتا۔ اللہ پاک کا دستور اور قانون اور اصول یہ ہے کہ اگر کسی کا منہ مانگا مطالبہ پورا کر دیا جاتا ہے، پھر اس کو نہ ماننے پر عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی تم پہ شفقت ہے کہ اللہ پاک جانتے ہیں تم نے ماننا کوئی نہیں، وہ قادر ہے، وہ پوری کر دے نشانی، تم نے پھر بھی انکار کرنا ہے، تو اس انکار کی صورت میں تمہارے اوپر جو عذاب آنا ہے، جو تباہی آنی ہے، اس سے بچانے کے لیے اللہ پاک نشانی نازل نہیں کر رہے، تمہارے مطالبے پورے نہیں کر رہے۔ لیکن فرمایا کہ اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں۔ اللہ رب العالمین کی یہ شفقت، یہ رحمت، یہ اللہ پاک کی بندوں کے ساتھ محبت، یہ ان کے علم میں نہیں ہے۔ ورنہ اگر وہ نشانیاں دیکھنا چاہیں تو کائنات کی قدرت کی ایک ایک تصویر، ایک ایک پتا، ایک ایک پرندہ، ایک ایک مخلوق سب بول بول کے بتاتی ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو، اللہ پاک نے ان کی اس بات کا جواب دینے کے بعد فرمایا جس طرح تم انسان دنیا کے اندر ایک امت ہو، ایک گروہ ہو، ایک اللہ پاک نے ایک نوع بنائی ہے انسانیت کی، اسی طرح جتنی مخلوقات ہیں، ما من دابہ کہتے ہیں زمین پہ چلنے پھرنے والے، کچھ جانور ایسے جو زمین پہ دو ٹانگوں پہ چلتے پھرتے، کچھ چار پہ چلتے پھرتے، کچھ اس سے زیادہ پہ۔ میرے عزیز دوستو، جو بھی جانور، کیڑا مکوڑا، درندہ، جو بھی جانور زمین پہ چلتا پھرتا ہے، یا بلا طائر یطیر بجناحیہ، کوئی پرندہ جو اپنے دونوں پروں سے اڑتا ہے، یعنی فضا میں اڑنے والا کوئی پرندہ، یہ تمام جانور، تمام مخلوقات، تمام کیڑے مکوڑے، تمام پرندے، یہ سب بھی اللہ کی قدرت کے شاہکار ہیں، سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ایک حدیث قدسی اللہ پاک خود ارشاد فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف میں یہ روایت موجود ہے
فرمایا کہ میری ہر مخلوق مجھے پہچانتی ہے، ہر مخلوق مجھے پہچانتی ہے، اور میری ہر مخلوق میری توحید کے ترانے گاتی ہے، میری ہر مخلوق میری تسبیح بیان کرتی ہے، میری ہر مخلوق میری تحمید بیان کرتی ہے۔ اور فرمائے کہ قرآن کریم میں بھی اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، میری ہر مخلوق میری تسبیح بیان کرتی ہے لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جتنی مخلوقات ہیں، جس طرح تم ایک امت ہو الا امم امثالکم، یہ بھی تمہاری طرح ایک امت ہی ہے۔ ہر چیز کا، ہر مخلوق کا اللہ نے الگ نظام بنا رکھا ہے۔ حیات الحیوان میں علماء نے تحقیق کے ساتھ لکھا ہے چیونٹیوں کا مستقل ایک جہان ہے، مستقل ایک جہان ہے۔ ان کے اندر ایک بادشاہ بھی ہے، ان کی فوج بھی ہے، ان کی علاقے کی حدود بھی متعین ہے کہ یہ ایریا ان کا ہے اور یہ اس سے اگلا ایریا وہ ان کا ہے۔ اگر کوئی چیونٹی غلطی سے اپنے بارڈر کو کراس کر کے دوسرے ایریا میں چلی جاتی ہے تو اس کے بچنے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ الٹی ہو کر لیٹ جاتی ہے، وہ کمر اپنی زمین سے لگا لیتی ہے، پھر اس علاقے کی جو فورس ہے وہ اس کو اٹھا کے اپنے عدالت میں لے جاتی ہے اور کورٹ فیصلہ کرتی ہے کہ اس کا کیا کرنا ہے، اس کو واپس بھیجنا ہے، اس کو سزا دینی ہے یا اس کا کیا کرنا ہے۔ یعنی ایک پورا مستقل جہان اور مستقل نظام ہے۔ شہد کی مکھیوں کے ہر چھتے کا ایک مستقل نظام ہے۔ یہ ساری مخلوقات کو یہ ساری چیزیں سمجھانے والا، بتانے والا، ان کی تربیت کرنے والا، ان کے نظام پہ چلانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ فرمایا جس طرح اللہ نے دنیا میں ان کو پیدا کیا، ان کو رزق دیا، ان کو دنیا کے اندر سارا نظام ان کا بنایا، فرمایا ایک پرندہ، ایک درندہ، ایک چوپایا، ایک کیڑا مکوڑا ایسا نہیں جو اللہ کے علم سے باہر۔ کتنی چھوٹی چھوٹی مخلوقات ہیں۔ آج بڑے بڑے انسان، بڑی بڑی گنتیاں، بڑے بڑے کمپیوٹر، بڑی بڑی چیزیں موجود ہیں، لیکن پھر بھی بہت سارے انسان ایسے ہوتے ہیں جو انسانوں کی گنتی سے باہر رہ جاتے ہیں۔ لیکن وہ کیسا خالق کائنات ہے، کیسا مالک کائنات ہے، کیسا علیم خبیر ہے کہ پوری کائنات میں ایک چھوٹا سا مچھر بھی اس کی گنتی سے باہر نہیں، سب کو جانتا ہے۔ فرمایا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے ان کے لکھنے میں، ان کی گنتی میں، ان کی تعداد میں، ان کو کاؤنٹ کرنے میں کسی چیز میں کوئی کمی نہیں کی، سب لکھے ہوئے۔ اور فرمایا پھر ایسا بھی نہیں کہ یہ کہیں بھاگ جائیں گے، ثم الی ربہم یحشرون، پھر یہ سب کے سب اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ تمام مخلوقات، تمام جانور، تمام پرندے سب اللہ کے حضور پیش ہو گئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ پاک ساری مخلوقات کو زندہ کرے گا اور عدل اور انصاف ہوگا، حتیٰ کہ فرمایا مفہوم حدیث یوں ہے کہ اگر بے سینگ والی بکری کو کسی سینگ والی بکری نے مارا ہوگا تو اللہ اس کو وہاں سینگ عطا کرے گا، اس کو کہے گا اپنا بدلہ لے لے۔ حالانکہ یہ مکلف نہیں ہے، جانور کسی چیز کے مکلف نہیں ہے، کسی قانون اور شریعت کے پابند نہیں ہے، کیونکہ وہ تو جانور ہیں۔ تو جب یہ جو مکلف بھی نہیں، جس مخلوق کو شریعت کا پابند بھی نہیں کیا گیا، ان کے درمیان بھی عدل ہوگا تو انسان تو خود سوچ تیرا کیا بنے گا۔
تیرے معاملات کتنے وہاں پہ کلیئر کیے جائیں گے، تاکہ جانوروں کو فرمائے کہ وہاں پہ سب کو پیدا کر کے ان کے معاملات کو صاف کر کے، کیونکہ اللہ پاک مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، عدل اور انصاف کا بادشاہ ہے، وہ ایسا عدل کرے گا کہ جو مخلوقات مکلف بھی نہیں ان کے درمیان بھی عدل اور انصاف ہوگا، ان کے بھی معاملات کو کلیئر کیا جائے گا۔ البتہ جانوروں کے معاملات کو صاف کر کے بدلہ دے دلوا کر ان کو کہا جائے گا کونو ترابا، اب تم مٹی بن جاؤ، وہ جانور سارے مٹی کے ڈھیر بن جائیں گے۔ اس وقت میں کافر تمنا کرے گا جس کے لیے ہمیشہ کی جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، وہ تمنا کرے گا یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ میں بھی آج مٹی ہو جاتا، یعنی میں جانور ہی ہوتا اور آج مجھے مٹی کر دیا جاتا، اس عذاب سے سب جان چھوٹ جاتی۔ لیکن میرے عزیز دوستو، عقل مند انسان وہ ہے جو اللہ کی بات کو، اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بات کو اسی دنیا میں تسلیم کر لے اور اللہ کو ایک بھی مان لے، آخرت کی زندگی پہ بھی یقین رکھے اور اس کے لیے تیاری بھی کرے۔ اللہ مجھے آپ کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو گویا اللہ پاک نے ثابت کر دیا کہ صرف انسان ہی نہیں، ساری مخلوقات اس دن جمع ہوگی، سب کو زندہ کیا جائے گا، سب کو اٹھایا جائے گا۔ تو انسان تو عقیدہ آخرت کا منکر کیوں بنتا ہے؟ اللہ کی توحید کا منکر کیوں بنتا ہے؟ اللہ کو ایک بھی مان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بھی مان، اور آخرت پہ بھی یقین رکھ، اسی میں کامیابی ہے اور اسی میں نجات ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کا یقین نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والهدي والنية، إنك على كل شيء قدير۔ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد